السلام علیکم اسی آئے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کو انہوں نے گل بات ہوئی ہے بچے نے بارے بچے نے ماشاء اللہ ساڑھے جو ٹوپے نے جاگو تو بہت ٹیلنٹڈ انہاں 12 گیماں جو 8 گیماں انہی وین کی تھی نا ڈسٹرکٹ لیول تے باقی ہیڈ ماسٹر صاحب تو ساں کرا سن اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محمد حسن خان صاحب، جناب نزاکت خان صاحب جو کہ نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہاں پر تشریف لائے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے نرتوپا ولیج کی تو اس میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس علاقے پر کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں جہاں ملک پر جان دینے والے، دین اسلام پر جان دینے والے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال قربان کرنے والے، وہی یہ ہم نصابی سرگرمیوں میں اور کھیلوں کے میدان میں بھی یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے تقریباً 4 مہینے پہلے جب چارج سنبھالا ہے تو میری خواہش یہ تھی، کیونکہ خود بھی میرا کھیلوں سے تعلق ہے، میں اسپورٹس مین ہوں، تو میری خواہش یہ تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا ٹیلنٹ نرتوپا سے باہر نکل کے تحصیل میں اور تحصیل سے باہر نکل کے ضلع میں یہ درجہ بدرجہ یہ آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے جو نوجوان ہیں ان میں کیا صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو جیسے ہی 14 فروری کو میرے پاس ڈی او صاحب کی پوسٹ آئی، ہمارے گروپ میں شیئر ہوئی کہ جی 15 تاریخ کو میٹنگ ہے سپورٹس کے حوالے سے، راولپنڈی بورڈ ایک ٹورنامنٹ کرا رہا ہے جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات ہوں گے، ایتھلیٹکس ہوگی، کرکٹ، والی بال، باسکٹ بال، رسا کشی اور دیگر ہائی جمپ، لانگ جمپ وغیرہ میں جہاں کہیں بھی وہ بچے اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو میٹنگ میں آپ لوگ میں حاضر ہو جائیں۔ تو ہم نے گیموں میں تقریباً تمام گیموں میں حصہ لیا۔ ہماری سکول کونسل کا بھی یہی ارادہ تھا، یہی فیصلہ تھا کہ ہم گیموں میں بھی بھرپور حصہ لیں تاکہ ہماری صلاحیتیں دوسرے لوگوں تک پہنچیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے اور 7 گیموں میں ہم نے تحصیل لیول پہ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، جس میں ہم جو ہے کرکٹ، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، ڈسکس تھرو، 1500 میٹر ریس، 400 ضربے 4 ریلے ریس، 100 ضربے 4 ریلے ریس، ان تمام میں ہم تحصیل چیمپئن بنے۔ اس کے علاوہ ہاکی، ہائی جمپ، لانگ جمپ اور یہ جو گولا ہے اس میں ہم نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد جو بچے ہمارے سنگل ایونٹ میں، انڈیویجول ایونٹس میں جو بچے پہلی یا دوسری پوزیشن پر تھے تو گورنمنٹ قوانین کے مطابق انہوں نے ڈسٹرکٹ کے لیے کوالیفائی کیا، اور جو ٹیم ایونٹ ہے ان میں گورنمنٹ قوانین کے مطابق جو چیمپئن ٹیم تھی اس نے ڈسٹرکٹ کے لیے کوالیفائی کیا۔ تو جب ہم ڈسٹرکٹ کھیلنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ہم نے ٹیبل ٹینس میں اور 400 ضربے 4 ریلے ریس میں اور ہائی جمپ میں ہم نے ڈسٹرکٹ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ اس کے ساتھ لانگ جمپ میں ہماری دوسری پوزیشن آئی اور باسکٹ بال میں بھی ہم فائنل میں ڈویژنل چیمپئن فتح جنگ نمبر 2 کی ٹیم سے ہم ہار گئے، چونکہ وہ بہت زیادہ پروفیشنل ٹیم تھی اور ہمارے بچے پہلی دفعہ باسکٹ بال میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ کے پاس باسکٹ بال کے لیے کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود ہمارے بچوں نے پوزیشن حاصل کی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ کرونا بریک ختم ہوتی ہے تو ہمارے بچے جو ہیں 4 ایونٹس میں ڈسٹرکٹ ڈویژن کھیلنے کے لیے جائیں گے، جن میں لانگ جمپ ہے، ہائی جمپ ہے، 400 ضربے 4 ریلے ریس ہے
اور ٹیبل ٹینس ہے۔ ان 4 گیموں میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈویژن کھیلنے جا رہے ہیں، اور ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح بیڈمنٹن میں غرغشتی نے ڈویژن ٹاپ کیا ہے، ہاکی میں والی بال میں ہائی اسکول حمید نے، اور رسا کشی میں ہائی اسکول نمبر 1 ازرو نے ڈویژنل چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جہاں وہ لوگ ایک گیم میں ڈویژنل چیمپئن ہیں، ہم انشاءاللہ 1 سے زیادہ گیموں میں ڈویژنل چیمپئن ہوں گے، مجھے بھرپور یقین ہے۔ اب میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کی فلاح کے لیے کام کریں، ہم بچوں کو موقع پرووائڈ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ ان بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو، اور یہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے محب وطن پاکستانی بن سکیں۔ اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت جو اسکالرشپ آئی ہے، اس میں ہمارے بچے نے ایک نے جواد ولد نسیم نے ہمارے پاس ایک پنجاب لیول پہ اسکالرشپ حاصل کی ہے، اور اس کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر 2 سال کے لیے اس کو اسکالرشپ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے، جو کہ تقریباً 1500 روپے ماہانہ ہوتی ہے، اور یہ اس کا تقریباً 36,000 روپے اسکالرشپ بنتی ہے، جو کہ اسکول کا اعزاز ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے جو گھر کا پتہ ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اب میں یہ آپ لوگوں کے تھرو یہ اہلیان گاؤں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان بچوں کی پرورش کریں، یہ بچے جہاں کہیں بھی جائیں تو یہ آپ کا بھی نام روشن کریں، ہمارا بھی نام روشن کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان کی سرپرستی کریں تو یقیناً ہمارا جو گاؤں ہے وہ مزید ترقی کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں ہمارے بچے پرفارم کر رہے ہیں وہاں ہمارے بڑے بھی پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو داخلہ مہم ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ہمارے شانہ بشانہ چلیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہر محلہ میں ایک میٹنگ کی جائے لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لگائیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس کو کبھی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا سر جی کہ آپ کی کون کون سی ضروریات ہیں اسکول کے لیے جو کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اور اپنے نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی کے سامنے رکھ سکوں۔ ہمارا اجلاس ہوگا انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ جو بچے ہیں مستحق یتیم بچے ہیں ان کے شوز کا مسئلہ ہے، اور ان کی یونیفارم وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان کی فیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر، تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے بچوں کا، مستحق بچوں کا، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے حل کروں گا۔ دوسری آپ کی کون کون سی ایسی ضرورت ہے جو انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اور اپنے نرتوپا ویلفیئر سوسائٹی کے سامنے رکھ سکوں؟ بہت شکریہ جی محمد حسن خان صاحب، آپ نے بڑا قیمتی سوال کیا ہے۔ اس دوران ہماری گفتگو کے دوران جناب مسعود خان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جو ہمارے سکول کونسل کے ممبر ہیں، تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس میٹنگ میں۔ تو جہاں تک آپ کی بات ہے، ہم ایک متوسط علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ تر اکثریت جو بچوں کی ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں کچھ بچے انتہائی غریب حالت میں ہیں، کچھ بچے یتیم بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی پرورش کے لیے ہم ویلفیئر کے طور پہ ہم اگر آگے آئے، آپ کے توسط سے میں یہ تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر وہ ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، ان یتیم بچوں کی مدد کے لیے ان کو کوئی یونیفارم لے کے دیں یا بوٹ لے کے دیں یا اسٹیشنری لے کے دیں، ان لوگوں کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کی تعلیم کے لیے اگر اپنا کردار ادا کرے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ادارے کے لیے بھی اور گاؤں کے لیے بھی بہت اچھی بات ہوگی۔ جہاں تک آپ
نے کہا ہے کہ ضروریات جو ہیں اس سکول حاضہ کی، ویسے تو ہمارا سکول کا فنڈ بھی ہوتا ہے جس سے ہم، آپ نے ویڈیو بنائی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس میں سے ہم وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن سکول کے فنڈ سے سارے کام ممکن نہیں ہوتے۔ اگر ویلفیئر کے طور پہ ہم اگر اس درسگاہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں تو میرے ذہن میں کچھ منصوبہ جات ہیں۔ کھیلوں کے لیے جو ہے باسکٹ بال کا کورٹ، بیڈمنٹن کا کورٹ اور ٹیبل ٹینس کا ایک ٹیبل، یہ ہمیں فوری طور پہ ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں مل جائیں اور اس کے ساتھ والی بال، تقریباً سر کتنا اس کی کاسٹ ہوگی؟ یہ جو آپ کا والی بال اور باسکٹ بال کا خرچ تھوڑا زیادہ ہے۔ باسکٹ بال پہ تقریباً اس کا کورٹ بنانے پہ اس کے 2 پول بھی لگیں گے تو تقریباً 20,000 روپے اس کا خرچ ہوگا۔ تو ٹیبل ٹینس کا جو ٹیبل ہے وہ بھی تقریباً 15 سے 25,000 کے درمیان آتا ہے، کیونکہ وہ ایک ریگولر سائز ہوتا ہے۔ تو اگر وہ چیز پرووائڈ ہو جائے تو بچے ہمارے ڈسٹرکٹ چیمپئن ہیں اس وقت ماشاءاللہ، بغیر کسی سہولت کے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی مزید حیرت ہوگی کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں جو ڈسٹرکٹ چیمپئن بنے ہیں، انہوں نے فائنل میں اس ٹیم کو ہرایا ہے جو 8 سال سے ڈویژن چیمپئن ہے۔ ہائی سکول ملال فتح جنگ کی ٹیم ہے اور وہ 8 سال سے کسی کو ڈویژن میں بھی جیتنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے جب یہ میچ ہارا تو ہمارے کوچ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کتنی دیر تیاری کی ہے، کیسے آپ لوگوں نے تیاری کی ہے کہ آپ لوگ ہم سے جیت گئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے، ہم نے بس اللہ پاک کے آسرے پہ ہم نے ٹیم انٹر کرائی ہے اور تحصیل میں بھی اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی ہے، اسے لے لی۔ ماشاءاللہ، بغیر کسی سہولت کے ہم آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ سامنے کوئی چیز، آپ کا گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کھلاڑیوں کی کوچنگ باقاعدہ وہ نہیں ہے۔ اور آپ کے توسط سے میں یاسر علی خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے سکول پر انہوں نے مہربانی کی ہے۔ یہ لائبریری کے لیے جو سیلنگ ہے یہ ان کی طرف سے گفٹ ہوئی ہے۔ تو چونکہ آپ بھی ویلفیئر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جب ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ ہمارے سکول میں، وہ ہمارے سکول کی اس لائبریری کو ماڈل لائبریری بنانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور آپ کو کریں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کا جو یہ والی بال کا اور باسکٹ بال کا اور یہ ٹیبل ٹینس جو آپ بچے اس سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، میں نے ویڈیو میں دکھائے ہیں اس دوستوں کو، تو اس کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ ٹیبل اور یہ چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے۔ اور دوسری یہ کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک گورنمنٹ ہائی سکول نرتوبہ کی ایک کٹ ہو جس میں انشاءاللہ وہ بچے اس میں کھیلیں۔ کٹ کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بے شک اس پہ کسی گیم کا نام نہ لکھایا جائے، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہر گیم میں حصہ لیتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ ہم کسی بچے کو گفٹ کریں، وہ سکول کو گفٹ ہونی چاہیے اور تقریباً 25 کٹیں ہوں، تاکہ ایٹ اے ٹائم اگر ہماری 2 ٹیمیں بھی میدان میں اترتی ہیں، ایک طرف ہاکی کا میچ لگا ہوا ہو، دوسری طرف کرکٹ کا ہو، تو بچے ہمارے جو ہے نا 2 ٹیموں میں کم از کم جا سکتے، تو یہ 25 کٹیں کم از کم ہونی چاہیے۔ اور اس کے پیچھے جو ہے بے شک آپ اپنا نرتوبہ ویلفیئر کا بھی نام لکھا دیں، فرنٹ پہ لکھا لیں، پیچھے جو ہے وہ ڈیزائن اگر آپ مجھے چیک کرا دیں گے اپنا لوگو بھی لگائیں کہ آپ کی طرف سے یہ کٹ کی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیچھے لکھائیں گے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نرتوبہ، تاکہ یہ بچے جس وقت پرفارم کرنے جاتے ہیں تو ان بچوں کا جو ہے وہ اسکول کی نمائندگی کریں گے، تو وہ اسکول ہی مین چیز ہے جی۔ نرتوبہ کا اگر نام ہوگا، اسکول کا نام ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی دینا اور نرتوبہ ہائی اسکول کا آپس میں دینا کے ساتھ سیمی فائنل ہے، سیمی فائنل ہوگا آپ کا،
تو ماشاءاللہ یہ اٹک پورے اٹک میں سے ایک سکول جائے گا، تو وہ بھی بہت آپ کی میں آپ کو آپ کے لیے مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں۔ تمام اساتذہ کا ہم شکر گزار ہیں سب دلچسپی لے رہے ہیں کہ سب آپ کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ آپ نے آپ کی کوشش ٹیم کی بھی ہے نا، کریڈٹ آپ کی ٹیم کو بھی جاتا ہے، آپ کے جو بچوں میں بھی ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ٹیم کا کمال ہے، میرا کوئی ٹیم نہیں بات ہے، ٹیم بات کے بعد میں ہوتا وہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہیرا بھی جب نکلتا ہے زمین پتھر کی شکل کا ہوتا ہے، اسے جب نکھارتے ہیں تو وہ ہیرا بنتا ہے۔ تو آپ بچوں کو نکھاریں گے انشاءاللہ، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ نے اسکول کے پورے باہر سائڈ پہ دیواروں پہ اندر لان میں بہت خوبصورتی میں نے تقریباً تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمیں لوگوں کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فزکس کے ماسٹر ڈگری ہولڈر ٹیچر موجود ہیں، کیمسٹری کے موجود ہیں، میتھ کے موجود ہیں، بیولوجی کے موجود ہیں، اسلامیات کے موجود ہیں، ہسٹری کے موجود ہیں، اردو کے موجود ہیں، ایجوکیشن کے موجود ہیں، یعنی ہر سبجیکٹ کے ماسٹر ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ کئی مضامین ایسے ہیں جہاں کے ایم فل ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اگلے سال سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم بیولوجی کا بھی اجرا کر رہے ہیں۔ جو بچے مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ٹیلنٹڈ بچے وہ ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہترین تعلیم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے یقین ہے، اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھے۔ صرف ہمیں تھوڑا سا ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہمارے بچے اپنا نام پیدا کریں گے، کھیلوں کے میدان میں بھی اور تعلیم کے میدان میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے وہ پنکھوں کے بارے میں کہا تھا کہ آپ جی جی وہ بھی ضرورت جی جی دو پنکھے جو ہے یہ ادھر ہمیں آفس کے لیے ضرورت ہے، آفس کی سیلنگ ہم نے کروائی ہے، اس کو ذرا یہ دکھا دیں بچے جی، یہ سیلنگ ہم نے کرائی ہے، تو اس میں 2 پنکھوں کی ضرورت ہے۔ ساتھ لائبریری میں بھی سیلنگ کرائی ہے، وہاں پہ بھی 2 پنکھوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ انشاءاللہ جی ایک پنکھا ایک تو میں نے سمجھو میرے ذمہ آ گیا، ایک میرے ذمہ ہے انشاءاللہ، 2 پنکھے آپ کو لگا کے دیں گے، 2 پنکھے انشاءاللہ میں اپنے دوستوں سے انشاءاللہ کہوں گا کہ آپ کے یہ 4 پنکھے جو باقی ہیں 2 تو چلو بعد میں ہوتے رہیں گے نا، انشاءاللہ یہ 2 پنکھے کیونکہ یہ اس کا کام آفس کا مکمل ہے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ 2 پنکھے ہمیں فوری طور پہ اگر لگ کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی آفیسر وغیرہ آتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری آگے ہے، موسم اور ساتھ لائبریری کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو لائبریری انشاءاللہ میں پھر اور آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ 4 پنکھے آپ کے لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی کوئی ہے باقی وہ پولس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ تو باقی آپ لوگ سرپرستی کریں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے ساتھ رابطے ڈاکٹر میں صاحب، رہوں گا۔ باقی آپ جس ٹائم بلائیں گے نا انشاءاللہ ہم حاضر تو ہیں۔ آپ ہمارے طوبہ کے بچوں کے کیونکہ لیے یہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ ہمارا مستقبل ہے، تو بچوں کے لیے انشاءاللہ ہمارا ہر قسم کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ جی۔ تو آپ بچے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بچہ آپ کے پاس آیا، وہ ہاں وہ بچہ جو ہے وہ کل میرے پاس آیا ہے، تو اس کو ٹیچر نے کہا ہے کہ یار آپ نے جو ہے شوز نہیں پہنے ہوئے ہیں، تو وہ روتا ہوا میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ سر جی میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، تو میں جو ہے شوز نہیں خرید سکتا ہوں، وہ مجھے لے کے نہیں دے سکتے، تو میں شوز کہاں سے لوں؟ حالانکہ میں چاہتا ہوں میں اچھی یونیفارم میں آؤں، بالکل لیکن میرے حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں مل جل کے اس کے لیے انشاءاللہ میں اس بارے میں بھی آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ نرتوبہ ویلفیئر سوسائٹی کے انشاءاللہ ماہانہ اجلاس میں اپنے سرپرست اعلیٰ صدر صاحب اور ممبران سے درخواست کروں گا کہ یہ جو مستحق بچے ہیں ان کے لیے ہم ایجوکیشن فنڈ رکھیں،
انشاءاللہ ہر سال ان کی جتنی بھی فیس ہوگی، آپ نے بتایا کہ 240 روپے، جی 240 روپے سالانہ فیس ہے. انشاءاللہ وہ جتنے بھی بچے ہیں آپ مجھے لسٹ بنا کر دے دیں، تو وہ ہم جو بچوں کے نام ہوں گے وہ ہم راز میں رکھیں گے. باقی ان کی جو یونیفارم ہوگی وہ ہم آپ کو دلوائیں گے، ان کے شوز، ان کی اور کوئی ایسی ضرورت، ان کے بیگ وغیرہ ہو گئے تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو اس کا جو ہے وہ میں طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جو 240 روپے ہیں نا، ایک شاپر میں ڈال کے آپ اس بچے کے حوالے کر دیں، جی تو وہ اپنی فیس خود جمع کرا دیں. بالکل ایسے ہی انشاءاللہ. وہ طریقہ کار ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہے فروغ تعلیم تو اس میں یہ ہماری جو ہے مجبوری ہوتی ہے کہ ہم یہ فنڈ میں جمع کریں انشاءاللہ. وہ آپ انشاءاللہ یہ تمام تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب تک یہاں پر بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سکول کا یا آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا. نہیں، میں نے تقریباً گزشتہ 6-7 مہینے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ کے لیے جو جتنے بھی پروسیجر ہے تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں آپ سے فل سپورٹ کروں گا، اور ہماری جو نرتوفا ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کی بھی ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. تو انشاءاللہ یہ آپ ہمارا مستقبل بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کے اپنی اولاد کی طرح اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں، اور یہی ہماری کمائی ہے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیاب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.